السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اس یوٹیوب لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے. ٹرانسجنڈر بل جو بنیادی طور پر انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے، اس کو لے کر ہمارے سوشل ہماری جو سوسائٹی کے مختلف کارنرز ہیں، جن میں ریلیجیس کارنر ہے، جس میں ہمارے سوشل کارنرز ہیں، ہمارے وہ باشعور نوجوان مرد و خواتین اس پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بحث کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی سامنے آئی کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں، جن میں اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، وہاں سے اس بل کے حق میں بہت آوازیں بلند ہوئی ہیں. انٹرنیشنلی اس کو سراہا گیا ہے، لیکن وہی ایک رجت پسند جو رویہ ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش میں بھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین درویش، فکر اقبال کا المیہ اور اس جیسی کئی بڑی کتابوں کے مصنف موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہمیشہ کی طرح محبت میرے ساتھ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ٹرانسجنڈر انسان نہیں ہوتے؟ ٹرانسجنڈر انسان ہے. پھر اتنا شور کیوں مچ گیا؟ شور اس لیے مچ رہا ہے کہ ہمارا جو تاریخی اعتبار سے اور ہمارا جو لسانیاتی نظام، ہماری ثقافت اور ہمارے مختلف مذہبی ایلیمنٹس اور ہماری سماجیات، یہ تمام مل کر اس انسان کے بارے میں، جسے آپ نے ٹرانسجنڈر کہا، میں نے ٹرانسجنڈر قبول کیا، اس کے بارے میں جو رویہ، جو ایک منفی اپروچ اور بطور انسان ان کو نچلے درجے پر رکھنا اور ان کی جو قحطری یا ان کی جو ذلت جو ہے اس طبقے کی، اس کو ایک ٹھٹھے اور مذاق کا حصہ بنا کر سوسائٹی سے نکال باہر کرنا، یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ جو جدید جو انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے، جہاں پر ہر انسان اپنی محنت کے ذریعے، اپنے علم اور ہنر کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی لیاقتوں کو، اپنی توانائیوں کو بروئے کار لا کر نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک مفید انسان یا شہری بننے کی کیا کہتے ہیں پورا پوٹینشل رکھتا ہے. اسی میں ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. لہٰذا کسی بھی طور ٹرانسجنڈر کو یہ جو باقی دنیا، یعنی جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، یہ ان سے الگ کوئی وجود نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، حکومتی ایوانوں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ایکس کا جو سائن ہے وہ نادرا سے ویریفیکیشن کے بعد، یعنی آپ ایک میڈیکل ویریفیکیشن لے کر جائیں گے نادرا کے پاس، اور اس کے بعد پھر نادرا آپ کو وہ سٹیٹس جو ہے وہ عطا کرے گا. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ درست غلط ہے؟ دیکھیں، بنیادی انسانی حق ہم جسے کہتے ہیں نا، جب آپ بطور ایک مرد پیدا ہوتے ہیں تو آپ مرد ہیں، آپ ایک عورت پیدا ہوتے ہیں، آپ ایک عورت ہیں. تو وہاں پر جو خانہ ہمارے مختلف فارم میں موجود ہوتا ہے، وہاں پر ہم میل یا فیمیل اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں. اسی طرح ٹرانسجنڈر وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کا طبعی میلان یا رجحان عورت کی طرف ہے یا مرد کی طرف ہے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آفاقی حق ہے کہ وہ بھی بغیر کسی عصبیت کے اپنے ٹرانسجنڈر ہونے کا وہ اعلان کرے، اور اس کے لیے کسی بھی نوع کے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اگر مرد اور عورت کو ضرورت نہیں ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کی، تو ٹرانسجنڈر کو بھی، یعنی تو پھر اس میں گے کمیونٹی بھی آ رہی ہے، لیسبین کمیونٹی بھی آ رہی ہے. دیکھا کہ ہم نے 80,000 کے قریب درخواستیں موصول ہو گئی ہیں، جس میں کوئی 70,000 65,000 کے قریب 60 یا 70% جو ہے وہ مردوں کی درخواستیں تھیں، جنہوں نے عورت بننے کے لیے یا اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں، ان کی قطعاً کوئی حقیقت ایسا سچ نہیں ہے. اچھا، آپ اگر آپ کبھی وہاں پر کسی دفتر میں جائیں جہاں پر اس نوع کا ریکارڈ جو ہے نادرا میں اس نوع کا ریکارڈ خود جا کر آپ دیکھیں گے تو ہرگز ایسی کوئی صورتحال کم از کم پاکستان کی حد تک موجود نہیں ہے. جہاں تک گیز اور اس قسم کی جو موومنٹس جو عالمی سطح پر موجود ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا، عالمی سوسائٹی کا ایک تنوع ہے
کہ مختلف کمیونٹیز جیسے مارکسسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سوشل ڈیموکریٹس ہیں اور بہت سارے لوگ مختلف مسالک وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے. اسی طرح گیز اور دوسری اس سے جو ملتی جلتی جنسی حوالوں سے جو مختلف قسم کی تحریکیں موجود ہیں وہ بھی ہماری کل انسانیت کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا اس سے بھی گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر شور کن لوگوں کی طرف سے اٹھ رہا ہے؟ وہ شروع میں جو آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ جو ایک رجت پسند سوچ ہے جو نہیں چاہتی کہ معاشرے میں وہ پچھڑے ہوئے طبقات کہ جن کو ذلت اور اہانت کا سمبل بنایا گیا وہ سر اٹھا سکیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ماڈل ہے سوشل سٹرکچر کا وہ جوں کا توں برقرار رہے جبکہ دنیا بدل چکی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ جو بل ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس بل کی نوعیت قطعاً مذہبی نہیں ہے، یہ خالصتاً سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق کا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر ایک کمیونٹی جسے نگلیکٹ کیا گیا تھا اس کو برابری کا ایک حق دینے کی کوشش کی گئی. صحیح صحیح. تو ہمارے ہاں جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، عورت کو حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے یا پھر ایسی کو صنفی مساوات کی بات کی جاتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم کور ایشو کی طرف جائیں تو کور ایشو میں ہمیں بنیاد، کیا ہماری بنیاد آج بھی وہی 80 والی ہے؟ کیا ہماری بنیاد کبھی نہیں چینج ہوگی؟ بنیاد جنس نہیں ہے، بنیاد انسان کا پوٹینشل، اس کی لیاقت، اس کا علم، اس کا فن، اس کا ہنر ہے. دیکھیے پوٹینشیل 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان بڑا روشن تھا، آزاد خیال تھا، پاکستان کی فلم انڈسٹری عروج پر تھی، یہاں پہ دنیا کا بہترین موسیقار اور آواز، بہترین شاعر، ادیب، دانشور. آپ کے سامنے تو بات کرنا جیسے سورج کو مطلب دکھانے کے مترادف ہے. آج پھر ہماری بنیاد کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس کی وجہ جیسے ہم کہتے ہیں، اب تو شاید یہ مذاق ہی بن گیا کہ ضیاء الحق نے ہمارا جو سوشل فیبرک تھا اس کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، جو ہمدردی کا، بھائی چارے کا، محبت کا، اخلاص کا، جو یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کبھی ہم کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسلم ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے. اس قسم کی کوئی چیزیں تھیں ہی نہیں. تو وہ جو ہمارا محبت اور اخلاص کا جو ایک سوشل فلیور جو تھا اس کو جو ہے وہ برباد کیا گیا ہے. لہٰذا جو ریلیجن کا رول پاکستان میں ریاستی سطح پر جس کو متعین کیا تھوپنے کی کوشش کی گئی ضیاء الحق کے دور میں، اس نے پھر اپنی جڑیں جو ہیں وہ پکڑی ہیں. لیکن یہ زیادہ عرصہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی جو متشدد سوچ جو ہے وہ کارگر رہے گی. یہ سوشل فیبرک دوبارہ اپنی اس سطح پہ آ سکے گا، اس سے بہتر ہو سکے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جس کو ہم پوسٹ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں وہاں پر اس قسم کے جو مختلف مذہبی، نسلی، قومی اور جنسی جو عصبیتیں ہیں ان کے خلاف ایک طاقتور آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں ابھر رہی ہے. دیکھیں پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے، شدید مذہبی ملک تھا، بدل گیا، نکل رہا ہے، MBS نے نکال دیا. ایران میں دیکھیں آواز اٹھنا شروع ہو گئی. لیکن اگر دنیا میں اگر آج 5 بڑے مذہبی ملکوں کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے. تو پھر اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا. نہیں ایسا اندھیر نہیں، میں نہیں سمجھتا اتنا کوئی اندھیر ہے. ہم لوگ موجود ہیں، آپ لوگ موجود ہیں، سوشل میڈیا موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی آواز کہیں زیادہ مؤثر ہے نسبتاً ان لوگوں کے جن کا خیال ہے کہ ہمیں رجت کر کے ایک ایسے سوسائٹی میں چلے جانا چاہیے جہاں پر مذہبی قبائلی عصبیتیں جو ہیں وہ ان کو عروج حاصل ہو اور ایک خاص اشرافیہ اس کا یہاں پر ہولڈ ہو، اور یہاں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو انسان میں موجود ہوتی ہیں ان کو نہ برباد کر کے رکھ دیا جائے. ایسا ہونا تعدیر ممکن نہیں ہے. ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر ویسٹ چلا ہے، امریکہ چلا ہے، یورپ چلا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. صحیح. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دوستو تمام گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے اور ایک واضح آئینہ سامنے رکھ دیا ہے. اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، اور خدا کرے کہ ہمیں اپنی دھلی دھلائی شکلیں ہی نظر آئیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ.